الرحیم السلام علیکم دوستو، میں افتخار عزیز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی نیٹ ورک۔ دوستو، پاکستان کی سیاسی صورتحال سے آپ سب واقف ہیں۔ آج ہم جس مدعے پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو لائٹ لیتے ہیں یا ان سے پنگا کرتے ہیں تو ان کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ سیاست پر نظر رکھتے ہیں یا عمران خان پر نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے۔ دوستو، آج جس مدعے اور جس بات نے مجھے ویڈیو بنانے پر مجبور کیا وہ یہ ہے کہ ایک شاہ صاحب ہیں، قاسم علی شاہ صاحب، وہ ایک موٹیویشن پہ لیکچر دیتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ تو انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی اور بعد کے جو احوال ہیں وہ آپ سب کے سامنے۔ میں ان پہ طنز کرنے یہاں نہیں آیا، یا میرا کوئی ان سے ایسا اختلاف نہیں ہے کہ میں کوئی اختلاف کر کے ان کے خلاف ویڈیو بناؤں یا تنقید کروں۔ میرا مدعا صرف اتنا ہے، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک آزاد شہری، میرا مدعا صرف یہ ہے کہ مجھے ایک بات ان کی، خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، خان صاحب کی ان کی کیا بات ہوئی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے اس کی ایک بات جو قاسم علی شاہ صاحب کی لگی ہے بری، وہ یہ ہے کہ انہوں نے فضل الرحمان کی طرح ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جو آخرت کا حساب ہے خان صاحب وہ دنیا میں لینا چاہتے ہیں۔ یار مجھے بہت دکھ ہے اس چیز کا، چونکہ قاسم علی شاہ صاحب میرے خیال میں سید ہیں اور ہم سیدوں کی تہ دل سے عزت کرتے ہیں۔ مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آئی کہ اگر دنیا میں روک ٹوک کا عمل، قانون اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں گے؟ میں کوئی اسلامی لیکچر نہیں جاڑ رہا سننے والوں پہ اور ناظرین پہ اور سامعین پہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فضل الرحمان نے بھی اور ان دنوں یہ موٹیویشنل اسپیکر صاحب نے بھی جو بات کی ہے کہ آخرت کا حساب دنیا میں لیتا ہے، وہ میری جان ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی تو بندہ ایسا ہوتا ہے، ملکوں میں، اداروں میں، گھروں میں، ہر جگہ ایک بندہ ایسے ہوتا ہے جو برے کو برا کہتا ہے، اچھے کو اچھا کہتا ہے، برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، یہی تو اسلام ہے، یہی تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اپنے لیکچروں سے ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹوں کو محظوظ کرنے والے یہ صاحب، میں حالانکہ ان سے متاثر نہیں ہوں ان کی موٹیویشنل اسپیچز سے، تو یہ جو خواب دکھاتے ہیں نا، لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی اس سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ بہرحال اچھی بات ہے، اگر کوئی ان کی باتیں سن کے کسی کا مستقبل سنورتا ہے یا کسی کو تعلیم ملتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہم تعلیم کے خلاف ہیں، نہ ہم کسی کی ترقی کے خلاف ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کرنا کہ دنیا کا حساب آخرت میں ہوگا تو خان صاحب دنیا میں ہی حساب لینا چاہ رہے ہیں، تو جناب یہ جزا اور سزا کا سارا عمل کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت والے دن کا ہے، اور مرنے کے بعد جو بندہ غلطی کرے گا اس کو، لیکن آخر دنیا میں قانون کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو پھر اس کو جنگل بنا دیتے ہیں کیوں شاہ صاحب؟ اس کو، پاکستان کو ایک جنگل ہونا چاہیے، آپ جو مرضی کریں، میں جو مرضی کروں، اور امپورٹڈ حکومت تو جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے، تو جو مرضی کیا جائے، پھر سزا جزا کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ آپ جو اتنی بڑی بڑی تقریریں جاڑتے ہیں اسٹوڈنٹوں کے سامنے، اور اتنا بڑا جو آپ ادارہ یا جو بھی چلا رہے ہیں، آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کی جو پیروکار ہیں یا آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، کیا ان کا دماغ خراب ہے؟ ایک بندہ جس کو اتنی سی سینس نہیں ہے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی اسلام کا مفکر نہیں ہوں، میں کوئی شیخ الاسلام نہیں ہوں، میں صرف اتنی بات، ہر بندہ جو چند دن بھی اسکول گیا ہوگا وہ اتنی بات ضرور جانتا ہوگا کہ جزا اور سزا کے لیے ہی قانون بنائے جاتے ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اسی لیے اتارا ہے کہ ان چیزوں سے منع ہو جاؤ، اور پھر اگر فرض کریں اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، پہلی چوری کی سزا اگر ہاتھ کاٹنا ہے، تو پھر شاہ صاحب آپ اس قانون کے بارے میں ذرا کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ جب سزا اور جزا کا
تعلق واسطہ آخرت سے ہے تو دنیا میں ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے چور کا؟ یا یہ جو جیلیں بھری ہوئی ہیں جو لوگ کسی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں یا چور ہیں، یہ جو جیلیں بھری ہوئی ہیں یہ کیوں بھری ہوئی ہیں؟ سزا اور جزا تو آخر میں ہونی ہے۔ شاہ صاحب خدا کا خوف کریں، اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں ان تمام مفکروں سے اور تمام ایسے چور لٹیرے سیاست دان ہوں، وہ کوئی آپ کی طرح کے موٹیویشنل سپیکر ہوں، کوئی اداکار ہوں، کوئی اپنے جرنلسٹ ہوں، کوئی سیاستدان ہوں، کوئی آرمی کا بندہ ہو، کوئی پولیس کا بندہ ہو، کوئی جج ہو، جو کوئی بندہ ہے خدا را پاکستان پہ رحم کریں، پاکستان کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ لوگ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان پہ تنقید ہمارے معاشرے میں اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم لوگ ان سے بہت کچھ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، جزا اور سزا آخرت میں ہوگی تو کیا آپ سارے انسانوں کو چھوڑ دیں گے؟ شاہ صاحب کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اب یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ ویسے آپ کا فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کافی حد تک سوشل میڈیا پر کر بھی دیا ہے، اور رہی صحیح کسر گوگل نے بھی نکال دیا ہے۔ آپ کی جو ریٹنگ تھی وہ 4 پوائنٹ سم تھنگ سے 1 پوائنٹ سم تھنگ آ گئی ہے۔ تو شاہ صاحب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک بڑے آدمی کو بڑی بات کرنی چاہیے، سزا اور جزا کا عمل اگر آخرت میں ہے تو دنیا کے قانون کیوں؟ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ تو اب بڑی عجیب سی بات کی ہے، آپ کو میرے خیال میں استعمال کیا گیا ہے، ورنہ آپ سے تو ایسی امید نہیں تھی جو ایک ٹیچر ہو کے اور اتنی... اب بہت سے لوگ، میں نے بہت سی سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی باتیں بھی سنی ہیں، بہت سے لوگ جو ان کو مانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے جی ایک ٹیچر ہے اور ٹیچر کی رسپیکٹ ہو، خدا کے بندے ایک ٹیچر ہی جب ایسی بات کرے گا جس کا کوئی سر اور پاؤں ہی نہیں ہے تو پھر تو بولنا پڑے گا ہمیں جناب، پھر تو ہمیں بولنا پڑے گا کہ سر آپ تو قوم کو تیار کرنے والے لوگ ہیں، اور اگر آپ ہی سزا اور جزا کے عمل کو آخرت پہ چھوڑ کے تو پاکستان کے لاکھوں لوگوں بچوں کی اسٹوڈنٹس کی زندگی سے کھیلیں گے اور ان کے جذبات سے کھیلیں گے تو پھر آپ پہ تنقید تو ہوگی نا، اور پوچھا جانا تو چاہیے۔ جب ہمارے بڑے بڑے اسلام کے جو رہبر و رہنما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق اور خلفائے راشدین اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان سب نے اپنے آپ کو جب پیش کیا، ان سے جب سوال پوچھا گیا تو پھر شاہ صاحب سے یا عمران خان سے یا نواز شریف سے یا ججوں سے یا ہمارے فوجیوں سے یا جرنیلوں سے ان سے سوال کیوں نہیں پوچھ سکتی؟ کیا پاکستانی عوام بھیڑ بکریاں ہیں؟ کیا پاکستانی عوام کو اتنا حق نہیں ہے کہ کوئی اگر غلط بات کرے تو اسے سوال نہ پوچھا جائے؟ ہاں، سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی عجیب عجیب باتیں، گندے الفاظ، غیر اخلاقی باتیں، یہ سب کچھ غلط ہے، اس کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کرتے۔ کسی بھی شخص کی عزت کو اس طرح نیلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی بھی پلیٹ فارم سے اس کی اصلاح ضرور کی جا سکتی ہے۔ شاہ صاحب میرے خیال میں آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ سزا اور جزا کا عمل جو اللہ پاک نے دینا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے دنیا میں قانون ہیں۔ ہمارے ملک میں تو خیر آدھے سے زیادہ قانون گوروں کا ہے، پاکستان میں اسلامی لا بھی موجود ہیں، پاکستان میں وہ سارے لا کیا ختم کر دیں جس طرح پی ڈی ایم نے ختم کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک بات پہ میں بالکل شاہ صاحب سے میں بالکل متفق ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جیسا آج کل چل رہا ہے پاکستان میں کوئی قانون شانون نہیں ہے، جنگل ہے، اس طرح شاہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سزا اور جزا تو بعد میں ہونی ہے۔ یہاں اربوں روپے کھا کے باہر بھاگ جانے والوں کو سزا اور جزا کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کرتا، کوئی ہمارا قانون اس پہ لاگو نہیں ہوتا، تو پھر سزا اور جزا کا عمل واقعی پاکستان میں آخرت پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو قاسم علی شاہ صاحب کو جو جواب دیا تھا وہ بڑا اچھا سا تھا کہ اسلامی جو معاشرہ ہوتا ہے، اور جناب شاہ صاحب لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کردہ ملک میں سزا اور جزا کو موت کے بعد ایک ٹیچر کے منہ سے ایسے الفاظ باعث شرم ہے۔ شاہ صاحب آپ کی اگر آپ سید ہیں تو آپ کی ذات بڑی ہے، ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کا ایک اچھا جملہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کا ایک
سیاسی بیان یا ایک بے ڈنگا سا جواب جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کے دل کی آزاری بھی ہے۔ خدا را اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، پاکستان کے تمام لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی تاکہ ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں آگے لے کر جا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ساتھ میرے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔